بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ الحمدللہ پچھلے کچھ اسباق کے اندر ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب ہم نورانی قاعدے کو ریوائز کر رہے تھے۔ روزانہ ایک تختی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور اس تصحیح کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم پھر حاضر ہیں تختی نمبر 8 مد و لین اس کے نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم اس میں ہونے والی کمزوریاں، غلطیاں یا آگے پڑھانے میں ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کی نشاندہی کریں گے۔ آپ پورا توجہ سے سبق کو سنیے گا، پورا سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن سبق پر جانے سے پہلے پھر چھوٹی سی گزارش، جو ہمارے دوست بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یا رہی ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 مد و لین، یعنی دو چیزیں اس تختی کے اندر، اس تختی کے دو جز ہیں۔ پہلا مد کا ہے اور دوسرا حروف لین کا ہے۔ مد کے اندر ہمیں سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر نیچے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ 3 الف، واو اور یا۔ الف ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس حروف مدہ کی بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں بڑے سادہ طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں، اور ہمارا تصحیح کا سلسلہ سپارے کے ساتھ بھی جاری ہے۔ تو عام طور پر با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، یا با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ان کو لمبا نہیں کرتے، ان کو تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے۔ ہمیں با زبر با اور با الف زبر با، اس چیز کا فرق کرنا چاہیے۔ بچوں کو اگر پڑھا رہے ہیں تو بچے کو یہاں یہ چیز ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ جیسے ہم نے تختی نمبر 4 کے اندر با زبر با، یعنی صرف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا تھا، یہاں پر ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، پہلے حرفوں کے نام لیے جائیں گے، با الف، بعد میں زبر کا، زبر با۔ وہاں تختی نمبر 4 کے اندر تھا با پیش بو، اور یہاں ہے با واو پیش بو، ان کی ادائیگیوں کا فرق۔ اور جو تختی نمبر 7 ہم نے پڑھی ہے، کھڑی حرکات، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، اس کی ادائیگی اور یہ حروف مدہ کی ادائیگی بالکل سیم ہے۔ آگے ہے با یا زیر بی، اور تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا با زیر بی، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ با بو بی، یہ اس کی ادائیگی ہے۔ اب حروف مدہ پہ مد کب ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، یہاں ہم فی الحال ان کی ادائیگیاں درست کریں گے۔ اسی طرح تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے۔ حروف مدہ 3 الف سے ساکن ہو اور اس سے پہلے، الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس چیز کا خیال کیا جائے، الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے مگر اس کا سکون نظر نہیں آتا۔ تجوید کی زبان میں الف ہمیشہ اصطلاح میں، تجوید کی اصطلاح میں الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے مگر اس کا سکون نظر نہیں آتا۔ الف ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور اس کو ایک الف کی مقدار یعنی تھوڑا سا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میم اور نون، اس کی ادائیگی خاص طور سے مد نظر رکھی جائے۔ یہ میں تختی نمبر 4 میں بھی اس چیز کو ذکر کرنے کی کوشش کی کہ میم زبر ماں، اب یہ ناک کی طرح ماں، یہ ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ میم زبر ما، اور میم الف زبر ما، نون زبر نا، اور نون الف زبر نا، یہ نون کھڑی زبر نا، آواز ناک کی طرف جھکاؤ نہ کرے، ناک کے اندر سے نہ ادا ہو، نون الف زبر نا،
یا میم الف زبر ماں، ایسا نہ ہو۔ اگر یہ ایسی آوازیں آئیں گی اور اس طریقے سے ادائیگیاں ہوں گی تو آپ تلفظ اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ دوسرا، بعض بچے یہاں جلدی جوڑ کرتے ہیں، تو علی زر تا تو پیش تو تا، ایسے جلدی نہ کرنے دیں بچے کو، خود بھی اور بچے بھی پرسکون طریقے سے جوڑ اور ہجے جب بھی کریں پرسکون طریقے سے۔ تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر طی، تو تو طی، اس طریقے سے۔ جب یہ تختی مکمل ہو جائے بچے کو یہ تختی الٹی لازمی پڑھائی جائے، یعنی زیر پھر پیش اور پھر زبر، ہا یا زیر ہی، ہا واو پیش ہو، ہا الف زبر ہا، ہی ہو ہا، پھر یہ فا یا زیر فی، فا واو پیش فو، فا الف زبر فا، فی فو فا، اس طریقے سے تختی پوری الٹی لازمی پڑھائی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ لائنیں اوپر نیچے، جیسے یہ والی لائن، شروع والی لائن یہ نیچے کی طرف ایسے، خو یا زیر خی، تو الف زبر تو، فا واو پیش فو، یا زیر یی، پھر یہ لائن اوپر کی طرف، حمزہ الف زبر فا یا زیر فی، تو واو پیش تو، یعنی اس طریقے سے یہ والی لائن نیچے کی طرف، پھر یہ اوپر کی طرف، پھر یہ نیچے کی طرف، پھر یہ اوپر کی طرف، اس طریقے سے تختی لازمی پڑھائے۔ پھر اس چیز کا ٹیسٹ لیا جائے تختی نمبر 4 میں، تو زبر تو پہ رکھ کے کہ بچہ کہیں لمبا تو نہیں کر رہا آواز کو، پھر اس پہ رکھوائیں انگلی کہ یہ کیا ہے، ٹوک میں جس کو پوچھنا کہتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ وہ وہاں پہ تو زبر تو ہی بتائے اور یہاں تو الف زبر تو، یعنی فرق، ادائیگی کا فرق کر سکے بچہ۔ اسی طرح وہاں پر انگلی رکھوائی جائے حاضر ہی پہ، اور یہاں ہا یازر ہی، کہیں وہ اس حاضر ہی کو لمبا تو نہیں کر رہا تختی نمبر 4 والے کو۔ تو اسی طرح زوا پیش زو اور زوا واو پیش زو، اس چیز کا یہاں پر فرق کیا جائے۔ بچہ جب صحیح طریقے سے فر دونوں ادائیگیاں صحیح بتانے لگے یا آپ خود صحیح پڑھنے لگیں، دونوں چیزوں میں فرق محسوس کرنے لگیں، تو سمجھیں سبق پکا ہے، ہم حروف لین کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ حروف لین کا ہے۔ تو یہاں تک بات مکمل ہوگی، اب حروف لین سمجھتے ہیں کیا ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، لیکن ان دونوں سے پہلے زبر ہونی چاہیے، یعنی ان دونوں سے پچھلا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے۔ یعنی واو ساکن سے پہلے بھی اگر زبر ہوگی تو حروف لین، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگی تو حروف لین، لیکن واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے پچھلے حرف پہ تو وہ حروف مدہ بن جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے حروف مدہ بن جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے پکا دماغ میں بٹھا لینا ہے، پکے سے یاد رکھنا ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، لیکن ان دونوں سے پہلے یعنی پچھلے حرف پہ زبر ہونی چاہیے۔ ان کی ادائیگی بڑی نرمی کے ساتھ ہوتی ہے اور جلدی سے پڑھے جاتے ہیں، جلدی سے پڑھے جاتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، معذرت کے ساتھ بعض بچے ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کیا جائے، یہ آواز لمبی نہیں ہونی چاہیے، جلدی سے پڑھے جائیں۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی، ثو ثی، یہ اس کی ادائیگی ہے۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ اگر اس کو لمبا کریں گے، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی، تو یہ غلط ہوگا، یاد رکھیے۔ اگر آپ آواز کو لمبا کرتے ہیں حروف لین میں تو یہ غلط ہوگا۔ ہاں اگر تلاوت کے دوران اگر وقف آج کر رہے ہوں، جیسے والصیف، ٹھیک ہے جی، تو واللیل، ٹھیک ہے نا جی، من خوف، وہاں پہ ایک الگ چیز ہے کہ وقف کر، اس کو مد وقفی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ لمبا نہیں کر سکتے اس آواز کو۔ سمپل اگر آپ حروف لین پڑھ رہے ہیں تو زا یا زبر زئی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی، یہ اس کی ادائیگی ہے۔ تختی کو پہلے اسی طرح سیدھا پڑھائیں گے، پھر یہ تختی الٹی پڑھائی جائے گی۔ نون یا زبر نئی، نون واو زبر نو، نئی نو، سوری یہ تختی نہیں ہے، اسی تختی کا تختی نمبر 8 کا جز ہے دوسرا۔ نئی نو، لام یا زبر لئی، لام واو زبر لو، لئی لو، ضا یا زبر ضئی،
ज़ौ वाओ ज़बर ज़ौ, ज़ोई ज़ौ, ऐसे उल्टी पढ़ाएंगे। फिर ये तख्ती भी इसी तरह, ये वाली लाइन नीचे की तरफ, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ, ये वाली लाइन नीचे की तरफ, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, इस तरीके से ये तख्ती पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद शीन वाओ ज़बर शऊ, और तख्ती ये जो पीछे हमने हरूफ मद्दा पढ़े वहाँ शीन वाओ पेश शू, इन दोनों की टोकमें पूछे जाएं, टेस्ट लिया जाए कि ये क्या है, बच्चे से पूछें। सौद या ज़बर सई, और वहाँ पे स्वाद या ज़ेर सी। बच्चा जब, या आपको ख़ुद को जब महसूस होने लगे कि हम अदायगियाँ, या हमें पता चल रहा है कि, क्योंकि बाज़े जब बच्चे इस तख्ती का जोड़ कर रहे होते हैं तो ता वाओ ज़बर तऊ, ता या ज़ेर तई, ज़ेर ज़ेर कह रहे होते हैं, हालांकि ऊपर ज़बर है। तो बच्चे को बताने की कोशिश करें ये ज़बर है, तो स्वाद ज़ेर सी, और स्वाद या ज़बर स्वाद या ज़ेर सी, और स्वाद या ज़बर सई, इसका फ़र्क हो सीन वाओ ज़बर सऊ, और सीन वाओ पेश सू, जो हरूफ मद्दा में पढ़ा। इन दोनों के टोक में पूछे जाएं। जब बच्चा सही तरीके से फर बताने लगे तो, और आपको ख़ुद भी मतलब अदायगियाँ सही होने लगें, फिर समझें कि ये तख्ती अज़बर हो गई है, हमें आगे जाने की, आगे पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्तसर सा खुलासा था। और इसके अंदर फिर वही गुजारिश आखिर में कि हरूफ की अदायगियाँ सही हों, मुतासिर ना हो, मीम अलिफ ज़बर माँ, नून अलिफ ज़बर ना, ऐसे ना हो, नून वाव पेश नू, मीम वाव पेश मू, ऐसे ना हो, नाक की तरफ आवाज़ बिल्कुल ना जाए, नून वाव पेश नू, मीम अलिफ ज़बर मा। इसी तरह हिज्जे करते हुए ज़बर ज़ेर पेश का नाम सही, बाली ज़बा ता पेश तू, ऐसे नहीं, जल्दी नहीं करने देनी बिल्कुल भी। इसी तरह हुरूफ लीन के अंदर ता वाओ ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई, यानी पहले हरफों के नाम सही तरीके से, ता वाओ, फिर ज़बर ज़ेर पेश का ज़बर तऊ। इसी तरह ता या ज़बर तई, तऊ तई, यानी खूबसूरत अंदाज में। रॉ वाओ ज़बर रऊ, रॉ या ज़बर रई, रऊ रई। इसी तरह ये इसके मैंने अभी बताया, मीम अलिफ ज़बर माँ, ऐसे न पढ़ा जाए, मीम वाओ पेश मू, नाक की तरफ न जाए, नाक से बाहर, मा मू मी, ना नू नी। और इसी तरह इसके जोड़ और हिज्जे करते हुए, ये नहीं कि क़ाफ़ लिज़ा क़ा अलीज़ा अलीज़ा क़ा लिज़ा लिज़ा क़ा, ऐसे नहीं, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ़ वाओ पेश क़ू, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, क़ा क़ू क़ी, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो निशानदेही हमने कुछ चीज़ों की आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। आप इंशाल्लाह ख़ुद भी बेहतर करेंगे, और जो हमारे भाई, हमारी माएँ और बहनें आगे दीन का काम कर रही हैं, घरों में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, तो इंशाल्लाह वो भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, और इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से ये चीज़ें मुंतकिल कर सकें। अल्लाह ताला हमें इसके अंदर साबित क़दमी नसीब फरमाए, और हम इसको पैगाम को आप तक पूरा पहुँचा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ख़ुलासा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दें, और इस पैगाम को आगे ज़रूर पहुँचा दें। बस यही हमारे लिए सदका जारिया है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।